الحمد لله سبحان الله سبحان الله الحمد لله وكفى الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به قوما آخر إلى آخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ہے قرآن نورانی شیشہ
اور رب دارا بکھلاوے جیڑا پڑھے اور عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے سادہ کم قرآن سناور کوئی بندے یا نہ بندے دنیا جہانی ہماری ویسی جڑا حد قرآن دی بندے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں ایک مرتبہ برادر روشنا پڑھ لو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد قرآن جی دے قرآن جی سٹیٹ تے تشریف فرما معزز علماء کرام عمائدین اہل سنت انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں مدرسے دا سالانہ پروگرام عظمت قرآن کانفرنس جیڑا کے اشتہار کو عیائیں اس کے اندر مہمانان گرامی قدر وہ بہت جلد دوسروں حضرات کے سامنے تشریف پھیرنا بڑھوانے ہیں میں مختصر طور پہ دوسروں حضرات کے سامنے دینی مدارس انہوں کی ضرورت انہوں کی اہمیت اور اس کے اندر پڑھائی کرنے والی اللہ دی کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید آج میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث و فرامین انہوں نے بارے تھوڑی جی گفتگو کرے سمجھ آنے کہ تمہاری زبانی جو سبحان اللہ کا لفظ نکلنا چاہیے دوستو یہ جھرکل کا چھوٹا جیا قصبہ
جیدے اندر حضرت مولانا قاری حافظ عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ نے ای مقام تے دین دا ایمو ڈالا ہے اور اون بوٹے کو حضرت قاری محمد رمضان صاحب سبق رحمت اللہ علیہ انہوں نے پانی لایا اے بوٹا پھلدیاں پھلدیاں حضرت قاری عبدالرحمان صاحب دے ہتھائی جو ہونا ہویا بلاخر اس وقت حضرت قاری عزیز الرحمان صاحب جڑا اس کا اہتمام و انتظام کر رہے ہیں اللہ نے این بوٹے کو قد آول اور پھل آول تن آول درخت بنایا کہ جیدیاں شاخاں آج کم از کم صوبہ پنجاب کے اندر اینا فیض پھیلے جو ہوئے کم کرے دے پائے نال ہی علاقے دی تعلیمی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت قاری محمد رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بچیاں دی تعلیم و تربیت واسطے جامعہ عائشہ الصدیقہ سبق رضی اللہ تعالی عنہا اس نے بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس کا فیض بھی پورے علاقے دے اندر پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی چپ تھی گئے میری معلومات کے مطابق سینکڑوں نہیں ہزارہ بچیاں دینی تعلیم کرو دینی تعلیم دے زیور کرو آراستہ و پیراستہ ہو کے اس وقت بہت سارے قصبات دے اندر قریات دے اندر شہروں دے اندر اللہ دے قرآن دی تعلیم دے دے بیٹھے لوگ آتے ہیں کیا ضرورت پئیے جھا جھا مدرسے بنا مڑ دی وسطیاں مدرسے بنا مڑ دی اساں کریں گے آنکھیں کہ کیا ضرورت پئیے گلی گلی سکول بنا مڑ دی پرائیویٹ اکیڈمیاں بنا مڑ دی پرائیویٹ کالجز بنا مڑ دی اے سپیریئر اے سوپر اے فلاں کریں یا ساتھ سے بولو کہ صحیح ہے اگر انہوں دی ضرورت ہے تو قرآن دے اداریاں دی بھی ضرورت ہے کہ نہیں میں مثال دینا رہا کہ ایک بندہ گھر میں لے دے کروڑ روپیہ لا کے بہت بڑا بنگلہ بہت بڑی کوٹھی بڑھے دے میں پوچھے بھائی کس واسطے بنائے آدھے مولوی صاحب گھر سکون واسطے ہوتے اس واسطے ہوتے سکون بندہ تھکا ہارا مانگا
دور دراز بہر غیر ملک تو بھی واپس کی تھول کے اندر گھر کے اندر کہ گھر جیسا سکون میا کتھے ہی نہیں ہے. کوئی لکھ دا بڑے دے, کوئی کروڑ دا بڑے دے, کوئی 2 کروڑ دا بدلہ بڑے دے, شریعت اجازت دے دیئے منع نہیں کرے. شریعت منع نہیں کرے دی. یہ اللہ دا قرآن ہے. اصل چونکہ پڑھتے نہیں اس وقت سے سب پتہ نہیں تو انہیں رہن سہن نہ بھی اس قرآن دے اندر ذکر ہے. بلکہ تہاڑا میرا بھی کہنا تہاڑا اور میرا بھی اس قرآن دے اندر ذکر ہے. آیت قرآن دی فیہ ذکرکم افلا تعقلون. سبحان اللہ. وہ لوگوں تہاڑا بھی ذکر ہے اس قرآن دے اندر. اصل چونکہ سمجھتے نہیں پڑھتے نہیں. صحابی رسول نے جب آیت پڑھیے وہ تلاش کرن لگ گئے. توجہ میری طرف. تلاش کرن لگ گئے, بولن لگ گئے کہ سارا ذکر کتا ہے. فرمائی دیا نا ذکر ہے مومن دا. کیسے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. سبحان اللہ. ولا صحابی ان صفات کو اپنے آپ سے منطبق کر کے موازنے کریں دے, جائزہ پھر دے کیا یہ صفتاں میرے اندر ہے. کریں جو سوچ کریں نہیں سوچ خیال نہیں کیا. حالانکہ ذکر ہے تو حالا سوچ سوچ کے ول اپنا موازنہ کر کے آدھی یار نہیں اتھا نہیں میرا ذکر. اگھاں چلتے ہیں اگھاں چلتے ہیں. بلاخر جب قرآن دا مطالعہ کر کے صحابی اس نتیجے تے پہنچے کہ میرے اندر ہور تے کچھ نہیں, خوش اخلاقی ہے, خوش اسلوبی ہے, غرباء کی خدمت ہے, صدقات میں دینا, فقراء کی خدمت میں کرے نا. صحابی رسول نعرہ مار کے آدھے ہاں واقعتاً ایشو ہی میرا ذکر ہے اس قرآن دے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں گھر بناؤنا قرآن آدھے بیوتاً لتسکنو الیہا. ایسے گھر بناؤ جے دے اندر تو سکون حاصل ہو. تو میرا ایک جملہ یاد رکھے سو پر آسائش گھر بنا بڑھتی. پر آسائش گھر بنا بڑھتی. شریعت اجازت دے دیئے لیکن پر زیبائش گھر بنا بڑھول شریعت منع کرے دی. پر آسائش سکون والا وہ گھر بناؤ. پر زیبائش یہ زیب و زینت ایسی کہ روجہ دیکھ کے اگر آہ بھرے سسکی بھرے شریعت آگئی ہے ایدی اجازت نہیں. تو گل میں کر رہا ہوں گھر بنائے سکون واسطے اطمینان واسطے. مولانا صاحب آؤ دیکھو اے میرا ڈرائیو روم میں اے میری بیٹھک دے اندر کیا ہو سی مہمان راسل. ڈرائیو روم دے اندر کیا ہے اتنا جناب احباب بہ کے گپ شپ کرے دے دوستان دل اگاں اے جناب لاؤنجے اے ساتھیا دے ٹی وی روم میں اے لاؤنجے گھر دا حال ہے اتنا
شام کو سارے گھر والے بیٹھ کے گفتگو کریں دینا اے جناب اے میرا بیڈ روم میں اتھا آ کے میں ستا آرام کرے نا ندر کرے نا اچھا اگاں اے چھوٹا جیا دروازہ اے کیا چیز ہے اے جناب اے واش روم میں بیت الخلائے لیٹرین اور میں آکھے یار لیٹرین دے اندر تے گندگی ہے بیت الخلاء دے اندر او تے گندگی ہے ایک کچن ہے یہ دے اندر افورات کروڑ روپے دے بگنے دے اندر بیڈ روم دے سمجھا دے جو سکون واسطے ہے ایک ڈرائنگ روم ایک سمجھا دے سکون تے اطمینان واسطے مولانا صاحب اے بیت الخلاء جو بنائیں اے میری ضرورت ہے اے ضرورت ہے ایدے بغیر بھی گزارا نہیں ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں تو ساتھ میں دنیا دے اتے آئے ہیں مقصد جڑا ہے مقصد وہ اللہ دے قرآن دی تعلیم میں مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی تعلیم میں لیکن ایک دنیاوی تعلیم ہے پرائمری پڑھی سے میٹرک پڑھی سے ایف اے کیتی ہے بی اے کیتی ہے اے روزگار کماون واسطے ضرورت ہے وہ تعلیم کیا ہے بولو ضرورت مقصد جیڑی ہے مقصد کیا ہے اللہ ضرور بولو جڑا دنیا تے بھی کم معاملے دنیا تے بھی کم معاملے قبر دے اندر بھی کم معاملے حشر دے اندر بھی کم معاملے روز محشر قیامت والی دنار بھی اے اللہ دا قرآن کم معاملے اے حفاظ قرآن اے قرآن قرآن جنہ کو آج تو ساتھ میں حقیر سمجھتے ہیں جناب ملائن اے ملونٹین اے ملوین حدیث بات دے اندر آنے میرے آقا نے فرمایا دن قیامت داؤسی اللہ حافظ قرآن گرسلے سی اور اللہ پاک فرمے سیدنا اے حافظ قرآن اے میرا کلام آئی میرا کلام آئی کہ اپنی سینے دی تختی دے ہوتے ہی کو محفوظ کیتا آئی کہ نہیں دنیا والیاں دے سامنے پڑھتا ہمیں آج میرے کلام کو میں خدا دے سامنے پڑھ میرے سامنے پڑھ اللہ کتھا پڑھا فرمایا ایویں کر اے سامنے سیڑھیاں نظر آ رہے ہیں جنت دیاں پوڑیاں نظر آ رہے ہیں جنت دیاں درجات نظر آ رہے ہیں جنت دے ایویں کر ایک سیڑھی چڑھ ایک آیت پڑھ دوسری آیت پڑھ دوسری سیڑھی چڑھ تیسری آیت پڑھ تیسری سیڑھی چڑھ چوتھی آیت پڑھ چوتھی سیڑھی چڑھ او میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن دے جڑے آیات انہاں دی تعداد 6,666 کتنے 6,666 اللہ فرمائے ہر آیت تے تیرا درجہ اوپر وڌدا ویسے آج تو مکان کوئی 20 سیڑھیاں والا کوئی 4 منزلہ مکان ہوئے 50 سیڑھی والا فرمایا جڑا حافظ قرآن ہے نا اللہ عیدہ مکان جڑا بڑھائے جنت وہ 6,666 سیڑھی چڑھ کے پودے اٹھتے ہی دا مہانا یہ میں نے بھی آپ لیا میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا
وہ بچہ ہے پڑھن والا تاں بھی، وہ بچی ہے پڑھن والی تاں بھی۔ تو میں گزارش کر رہی ہوں صرف دنیا تے کام نہیں آنا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب آئے نا ملک اجواز کرے دے ہن فرمیندر میں سرگودے دے علاقے گیا کلیا اور بہت بڑے زمیندار ہیں، ایک سردار فوت ہو گیا، انہاں تعزیتی پروگرام رکھے نے، بیٹا انہاں لندن کے یونیورسٹی کے اندر پڑھدا ہے، ابے دی وفات تے گھر نہیں آ سکیا، بعد ازاں پہنچے جلے آئے آدھر میں تقریر کرنی ہاں، میرے کو آ بیٹھے رومن لگے، آدھے مولانا میرے ابے میں کوئی دنیا پڑھائیے، اسا دنیا دار لوگ ہیں، بڑی محنت کی تھی لکھاں روپے لا لیتے میں ہوں لندن دے اندر اعلیٰ تعلیم پہ حاصل کرے گا، انہوں دی زندگی وفا نہیں کی تھی، میں آیا انہوں کو قبرستان دفن کر چکے ہیں، میں 2 دن انہوں دی قبر تے ویدا رہا، سارا دن رو رو کے شام کو واپس گھر بننا دا ہم، میں ابے جی کو آکھے میں ابا جی تو سمیں کو دنیا پڑھائیے، انگریزی پڑھائیے، وہ تے میں کو آن دیئے، لیکن اے کاش تو سمیں کو قرآن پڑھایا ہوگا، آج میں تو بھی قبر تے بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا ہا، لیکن تو سا قرآن نہیں پڑھایا، ہن ویسا گھر کرائے دے ہوتے حافظ انسان مولوی سنیسان بے شک وہ قرآن پڑھسن، لیکن جڑا سکون تے جڑا اطمینان قلبی آپ میں کو پڑھ کے حاصل تھی میں ہاں وہ اطمینان کا حاصل نہ تھا، اور میں پریشان ہوں میری لکھاں دی اس تعلیم دا ابا جی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لکھاں لگ گئے انہاں کو فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہے تو اللہ دے قرآن سارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خلیفہ ہیں ہندوستان آدھر میں اپنی تعلیمی اثرات چاہ کے توجہ کریں، دلی شہر کے اندر ویدا پیا ہمیں پیدل نہ سفر ہے، رستے چھک مستی کو لوگ گزر ہوئے، میں نٹھے لوگ ان پریشان حال ہیں، پیرا دیا اڈیا دیتے انہیں اٹھی کے راہ تقریدن میں قریب گزریا، میں پوچھے خیر تے ہے، انہیں آکھے بھائی ساری بستی دے اندر مرگ ہو گئی ہے، میت ہو گئی ہے، سارا جنازہ پڑھاون والا کوئی نہیں، اللہ تے کو وسیلہ بنائے، تو صوفی بندہ لگ دے نیک بندہ مہربانی کر ساری میت کا جنازہ پڑھا، توجہ ہے یہ منشی صاحب فرمیدن میں جنازہ پڑھائے، انہاں آکھے اصل دیہاتی لوگ ہیں مولوی صلاح ہے کوئی نہ، جتھا ایک سال لائے مہربانی کرو ساری اس میت کو بھی قبر دے اندر اتار کے شریعت دے مطابق اندہ رخ پھیر کے یہ کو دفن کرو چاہ اصل توڑے احسان مند راشو، وہ دن میں قبر دے اندر اتریا، میت کو دفن کیتے، رخ قبلے وال کیتے، لوگاں مٹی پاتی ہے، میں دعا کر کے چلا آیا، اگلے دن سفر کیتے، دہلی پہنچا، دیر دفتر میرا کم ہا، اٹھا گیا نوکری واسطے، کاغذات کا ڈر لگا جیب چھت مارے، کاغذات کوئی نہیں، پریشان اتنا طویل سفر کیتے، کاغذات کتنا گم ہو گئے، سچیندیاں خیال آئے، کیوں رستے دے اندر جلے جنازہ پڑھا کے قبر دے اندر اتریا ہم، ہو سکتے وہ کاغذات اتھائی رہ گئے ہو میں واپس چلے آیا انہا بستی والیاں کو آکھے میاں میں وہ بندہ ہاں
جڑا کل اتھو جنازہ پڑھا کے توڑا گیا میرے ضروری کاغذات ہیں وہ کوئی نہیں ڈھائے گئے. میرا اندازہ ہے کہ شاید قبر دے اندر ڈھائے گئے. مہربانی کرو تمہیں کوئی اجازت دیو تسا بھی میرا ساتھ دیو یہ قبر کھولو شاید میرے کاغذات مل بنجن تو میری زندگی بڑھوے سی ورنہ میری نوکری نہیں لگنی. انہاں لوگوں نے اچھے لوگ ہر میری گل کو سمجھیا نال ہو پے آدھن میں کہیں جا کے کچھ وصولے چاہ کے قبر کو کھٹن شروع کیتے. جو ہی اسا سطح زمین تو تھوڑا جیا تلے گئے ہیں وہ دن کہیں برے گئے ہیں بجائے مٹی دے قبر دے وچوں گلاب دے پھول نکلتے. بستی والے حیران وہ دن مسودی حیران یہ کیا ہے؟ اسد کل دفن کیتے مٹی باقی آئی پھول کتھوں آ گئے. جو جو وزن قبر کھدے دے ویندے ہیں مزید پھول نکل دے ویندے. خوشبو ایسی ہے کہ ایسی خوشبو اسانا سنگی ہوئے تلہ تک گئے ہیں. وہ کاغذات سا کو مل گئے. منشی سے فرمیندن میں حیران و ششدر انہاں لوگوں کو میں پوچھے میں کوئی نسو یہ بندہ کون ہا کوئی عالم ہے انہاں کے نہیں کوئی زاہد آئی انہاں کے نہیں ولی اللہ ہے انہاں کے نہیں عام جی بندہ ہا کیا کرے دا ہے محنت مزدوری کرے دا ہے. یارو سمجھ نہیں آدھی پئی گھر کتھا ہے انہوں نے سے شہر دے مستی دے آخری کونے تے گھر رہے. انچی صاحبات ہے میں اس گھر دا گنڈا کھٹ کھٹایا اندروں بوڑی مائی میں ان کو ماجرہ بیان کیتا کہ مائی میں وہ بندہ ہوں جے تیرے خامن دا جنازہ پڑھائے میرے کاغذی میں رہ گئے ہیں. قبر کھولی سے قبر جنت دا باغ بڑی پئیے میں کو اے نسا یہ بندہ کیڑا ایسا خاص عمل کرے رہا جدی وجہ کر کے قبر جنت دا باغ بنیے. وہ کہ میں کو بھی علم نہیں ہے یہ تے مزدور جیا بندہ ہا درویش جیا بندہ ہے بھور تے کوئی خاص عمل نہیں ہے. ہاں سارے گھر دی الماری دے اندر ایک کتاب پڑھیے یہ صبح سویرے نماز پڑھ کے آئی آکے ان کتاب کو پڑھن یہ بھی نہیں جانتا تے میں بھی نہ جان دی یہ پڑھ نہیں سکتا لیکن ان دی زیارت کرے رہا اور سطرت ہاتھ پھرے رہا ہاتھ پھرے رہا زبان نہ لہدا ہے. اس سطر تے جی جو لکھیا ہوئے سچے اس سطر تے بھی جو لکھا ہوئے سچے اس سطر تے بھی جو لکھا ہوئے سچے. یہ آہدہ ہویا تقریباً 20-25 منٹ یہ آہدہ ہے ول اس کتاب کو رکھ دینا ہے. بس ایجو قبل ایدہ ہے کھا میں اکھن جے اجازت ہوئے میں کو کتاب لکھاؤ میں صاحبہ پردہ کیتے میں اندر کیا الباری کھولیے جب وہ کتاب لکھیے کہ اللہ کا قرآن پڑھن نہیں جانتا پڑھن نہیں جانتا معنی نہیں جانتا مطلب نہیں جانتا لیکن قرآن دی سچائی تے صداقت دے ہوتے حقانیت دے ہوتے ایمان و یقین انگلیاں پھیر کے آدھے جو قرآن آکھے سچ جو قرآن آکھے سچ آکھے. اللہ نے دنیا تے دکھا دیتا کہ قبر کیا بن گئی ہے جنت دا زور بولو جنت دا باغ بن گئی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں تو یہ مدارس دنیا انہاں دی اہمیت انہاں دی ضرورت ہے کہ جس وقت تمہارے ڈاکٹر جواب دے دن حکیم جواب دے دن طبیب جواب دے دن ڈاکٹر دنیا اس مرض دا علاج سارے کولو کون لیں گے
مریض کو گھر گھن ونجو امائیں کو گھر گھن لائے وے ابا گھر گھن لائے وے بھائی گھر گھن لائے وے گھر والی گھر گھن لائے وے سکرات لگی ہوئے میرے آقا نے فرمایا ان للموت سکرات ہر موت دے واسطے ایک سکرات موت دی سختی ہے موت دی مشکل ہے جب وہ مشکل گھڑی آتی ہے ڈاکٹر طبیب حکیم سپیشلسٹ جواب دے گئن اس ویلے پیچھے گھر والے آدن میاں مولوی صاحب کو سمجھو قاری صاحب کو سمجھو حافظ صاحب کو سمجھو وہ آکے سورہ یاسین تلاوت کرن سورہ یاسین پڑھن تاں ایدی مشکل آسان ہو سی بولو تو صحیح بھائی اے سورہ یاسین قرآن دا دل دے قرآن دا کیا بولو نا دل دے قرآن وہ آکے تلاوت کریں دن حافظ صاحب تلاوت کریں دن قاری صاحب تلاوت کریں دن اللہ اس قرآن دی برکت نال مشکل آسان کرنے دیں ہو گئی فوت ہو گئی گھر والے تیاری پہ کریں دن کفن دی تیاری جنازے دی تیاری جنازہ پڑھ دیں جنازہ پڑھن دے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں قبر استاد تک کے نال چل دیں مولوی تلال آدھے بیٹا نال آدھے بھائی نال آدھے رشتہ دار نال آدھے لیکن ایک قبر دے اندر دفن کر کے واپس چلے گئے میرے آقا نے فرمایا میت جب قبر دے اندر بھی دیئے قبر دے اندر بھی دیئے ایدی ملاقات ایک جوان رانا دے نال ہو دیئے او جوان رانا ایدے نال باؤں بندہ حیران تھی دے ایک کون اتنے ملائکہ دل او سوال کرن لگ دن تا اے جوان اس بندے تے فرشتیاں دے درمیان حال ہو گئے دے فرشتے پوچھ دن تو کون ہے وہ آدھے تُسا نسو تُسا کونی میں یہ آدھے نسان لادے ملائکہ ہے اسا کو ان کے نکیہ دن اسا یہ کول رب دے بارے سوال کرنا ہے نبی دے بارے سوال کرنا ہے اور یہ بارے سوال کرنا ہے دین دا کیا ہے اے جوان رانا آدھے او فرشتے ہو او ملائکہ میں اللہ دی کلام اللہ دی کتاب میں قرآن میرے اللہ کو بن کے آنکھو جا اللہ اس بندے نے دنیا تے میرے نال یاد لگی اج ساری دنیا یہ کو چھوڑ گئی ہے میں وفادار کلام ہے میں قبر دے اندر بھی نالا تے دل قیامت دے حشر دے اندر بھی نالا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت میرا مختصر یہ ہے میں گزارش کر رہا ہوں یہ مدارس دینیہ سالہ اصل مقصد ہے